سے بچاؤ. تزکیے کا تعلق صرف کردار سے نہیں ہے، تزکیے کا تعلق انسان کے فکر اور عقیدے سے بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو، اپنے فکر کو صاف کرو اور اس میں صرف ایک اللہ کو آباد کرو. سب سے پہلا تزکیہ یہ ہے. آلودہ نہ ہونے دو اپنے دماغ کو، اپنے فکر کو مشرکانہ عقائد سے، اور آلودگی سے بچاؤ کہ جو آلودہ ہو گیا وہ تباہ ہو گیا. آلودگی سے بچاؤ، یہ تزکیہ ہے. آلودگی سے بچاؤ. میں یہاں پر تزکیے کے دو پہلو بیان کر رہا ہوں. ایک یہ ہے آلودگی سے بچاؤ. کس کی آلودگی سے؟ گناہوں کی آلودگی سے. اس سے ایک اگلا قدم ہے کہ پھر ان نیکیوں کو اختیار کرو. گویا اب تزکیہ میں قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے دو پہلو آئے. ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں کا اختیار کرنا. اجتناب عن السیئات و اختیار الحسنات، کہ آپ سیئات گناہوں کو چھوڑیں، آلودگی سے بچیں اور اختیار کریں نیکیوں کو. یہ تزکیہ ہے. گناہوں کی آلودگی سے بچاؤ. اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مکارم اخلاق کی تکمیل میری نبوت کا مقصد ہے کہ میں اسے بیان بھی کروں اور اس پر عمل بھی کروں. تو تزکیہ کا معنی کیا ہو گیا؟ 10 ساحہ کے مقابلے میں لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 ساحہ گناہوں میں آلودہ ہونا اور زکاہا گناہوں کی آلودگی سے بچنا. صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی اختیار کرنا بنیادی طور پر تزکیہ نفس ہی ہے، لیکن ہم اس سے اگلا سوال بھی آپ سے کریں گے کہ اس شخص کو ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ تزکیہ نفس کر رہا ہے؟ وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر ہمیں اس کو پرکھنا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں آج ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب اور اس کے علاوہ بھی کچھ سوال ہمارے پاس ہیں جو ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے. چھوٹا سا وقفہ، ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم اس پروگرام میں، جس میں آج ہم اسلام اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس وقفے سے پہلے ہماری چھوٹی سی بات ہو چکی، اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، کوئی شخص تزکیہ نفس کر رہا ہے، لیکن وہ کسوٹی کیا ہے؟ کون سی شرائط ہیں؟ کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں؟ کون سی ایسی ضروری کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تزکیہ نفس کر رہا ہے؟ بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کے دعوے دار تو بہت لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی، اور جو تزکیہ نفس کو ابھی سمجھنا چاہتے ہیں اور تزکیہ نفس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اور پھر برسوں کے بعد پتہ چلے کہ ہم تو تزکیہ نفس کے راستے پر ہی نہیں تھے. قرآن پاک نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اس نے ہر چیز کو مکمل بیان کیا ہے. ہر حقیقت کو، ہر حکم کو، ہر حکمت کو قرآن پاک نے بالتفصیل بیان کیا ہے. جہاں تزکیے کی بات ہے وہاں پر اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تزکیہ کی پہچان کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا جہنم سے، اور یہ بچ جائیں گے. کون؟ اتقا، جو تقوی کے راستے پر ہے. اب تقوی کے راستے پر کون ہے کہ جہنم سے بچے گا؟ وہ فرمایا الذی یؤتی مالہ، جو اپنے مال کو لے آئے، جو اپنے مال کو خرچ کرے، جو اپنے مال کی تجوریوں کو منہ کھول دے. یتزکا، وہی تزکیہ کر رہا ہے. میں نے تزکیہ کے معنی بیان کرتے ہوئے بتایا تھا
کہ تزکیہ کا معنی ارتقا بھی ہے. اب اس میں اللہ تعالی نے مال کا خرچ کرنا، ایثار مالی، اس کو پہلی شرط قرار دیا ہے تزکیہ کے لیے. اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی پہچان کیا؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، اقامت صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق اور مالوں کو لے آنا، اس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ متقی جب اپنا مال انسانیت کی منفعت کے لیے لے کر نکل آتا ہے تو وہ یتزکا، وہ تزکیہ کر رہا ہے. اس گفتگو کا تعلق آپ اگر معاشیات سے جوڑنا چاہیں تو اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ اسلام میں معاشیات کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس کا تعلق کہ مال کو لے آنا، خرچ کرنا، اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے ایمان قبول کیا تو جو مظلوم طبقہ تھا انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان میں کچھ غلام بھی تھے، تو ان کے آقا ان پر تشدد کرتے تھے، انہیں مارتے تھے. تو حضرت بلال اور دیگر جو غلام تھے، جب ان کی آوازیں، ان کی سسکیاں، ان کا رونا حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں تک پہنچا تو آپ نے اپنی مال کو گھر سے اٹھایا اور لے آئے، اور ایک ایک غلام اور مظلوم کو پیسہ دے کے آزاد کرتے گئے. احادیث اور سیر کی کتابوں میں ہے کہ 7 غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آزاد کیے. تزکیہ پاک کرنا کس چیز سے؟ معاشرے کو ظلم سے. تزکیہ پاک کرنا معاشرے کو کس چیز سے؟ استحصال سے. تزکیہ پاک کرنا معاشرے کو کس چیز سے؟ بھوک سے، غربت سے، جہالت سے. ان سب عیوب اور ان سب بیماریوں سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کو قرآن نے تزکیہ قرار دیا ہے. اب اس مقام پر میں تزکیہ کی 2 اقسام بتانا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کو سمجھا جا سکے. ایک انفرادی تزکیہ ہے، ایک اجتماعی تزکیہ ہے. انفرادی تزکیہ کیا ہے؟ کہ آپ مکارم اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، جھوٹ چھوڑیں، سچ اختیار کریں، بے حیائی چھوڑیں، حیا اختیار کریں، جہالت کو چھوڑیں، علم اختیار کریں، بے ادبی کو چھوڑیں، احترام اختیار کریں، ظلم کو چھوڑیں، رحمت و شفقت اختیار کریں. یعنی معاشرے میں ایک انسان کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے جن اچھے اوصاف کی ضرورت ہے ان کو اختیار کرتا جائے، اور اس کے مقابلے میں جو گناہ اور برے عادات ہیں ان کو چھوڑتا جائے. یہ انفرادی تزکیہ ہے. اور ایک اجتماعی تزکیہ جس کو قرآن نے بیان کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ اپنا مال کے لیے رکھ دے اور سمجھ لے کہ اس کا اور معاشرے کا تزکیہ ہو رہا ہے، پاک ہو رہا ہے معاشرہ. وہ اپنی جدوجہد سے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر رہا ہے جو اللہ کی صفات ہیں، اور اس کی اس کوشش سے معاشرہ ظلم، استحصال، جبر، غربت، جہالت اس سے پاک ہو رہا ہے. گویا تزکیہ کرنے والے لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ تزکیہ، اسلامی تزکیہ، قرآنی تزکیہ، سنت سے جو تزکیہ کا تصور ابھرتا ہے وہ تزکیہ ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے انسان کی اپنی ذات بھی ترقی